اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں اس چینل کا آغاز کر رہا ہوں جس کا نام ہے سنو سوچو سمجھو۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اس پہ اپنا ویو دیجئے گا۔ تو یہ چینل بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم سنیں، سوچیں اور سمجھیں۔ اور سب سے پہلا ٹاپک جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رشتے، رشتوں کی اہمیت۔ رشتے کیا ہیں، کس طرح بنتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ہے خالق کا۔ خالق اس کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو بھی خلق کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی سے بات کریں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا خالق کون ہے، تو ہر شخص، ہر درخت، ہر پہاڑ، ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ہے تو کہے گی کہ میرا بنانے والا ایک خالق ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو کسی اور مذہب میں بھگوان کہہ دیں گے، کوئی اس کو عیسیٰ ابن مریم کا رتبہ دے دیں گے، کوئی اس کو یہودیوں کا لقب دے دیں گے۔ مگر ایک بات تو پکی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ کسی مذہب یا کسی دین کو نہیں مانتے، ان کے لیے خالق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس خالق کی پہچان کرنی ہے جو کہ ہم سب کا خالق ہے۔ وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ہم سے کیا مانگتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات بنانے کا مطلب اس کا صرف ایک ہی تھا کہ ہر چیز تو میرے کہنے کے مطابق ہوتی ہے، جیسے کہ سورج میرے کہنے پہ طلوع ہوتا ہے، میرے کہنے پہ ڈھل جاتا ہے، پانی اپنی سمت میں رواں دواں رہتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر چرند پرند، حجر شجر جو بھی ہے وہ اپنے منزل مقصود کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ واحد ایک انسان ایسا ہے جس کو اس نے کہا ہے کہ یہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے پہچانے، مجھے جانے اور میرے اس رشتے کو دیکھتے ہوئے اپنے خالق کا احترام کرے، اس کے احکامات کی پابندی کرے۔ جبکہ ہم انسانوں میں یہ بات اس کی پسند اور ناپسند پہ منحصر ہے کہ وہ رب کے احکامات کی تعمیل کرے یا نہ کرے۔ ایسے ہی جب میں اس بات پہ آتا ہوں تو آپ غور کریں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے خالق کی اگر اطاعت کریں گے تو دنیا کا نظام صحیح رہے گا، اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اس کے کہے ہوئے حکم کو نہیں مانیں گے، تو اس دنیا میں عیاری، مکاری، دھوکہ دہی، بس کچھ ایسا ہی چلے گا۔ اور اگر اس کو ہم اس کے احکامات کے مطابق چلائیں گے تو یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف جہاں پہ اس بات کا آغاز اسی انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک، کوئی اس کا ہم اثر نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
یہ اس کی وحدانیت کی تعریف ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اور کوئی بھی اس کا ہم اثر نہیں ہے۔ یہ تو پہلے بات ثابت ہو گئی کہ وہ واحد ہے، احد ہے، کیونکہ احد کی تقسیم نہیں ہوتی، واحد کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے کہا ان الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اب آدم کو تو خلق کیا اللہ نے، اور ہر چیز کو بنایا اس نے کن سے، کہ ہو جا، وہ ہو گئی۔ مگر انسان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے بنایا۔ اب بنانے کا مقصد خالق ہی ہے، اور کن کا مطلب بھی خالق ہی ہے، مگر اس نے اس کو اشرف مخلوقات کا درجہ اس لیے دیا کہ اس میں وہ شعور، وہ سمجھ اور وہ چیز رکھ دی جس سے وہ ہر اس چیز کو تول سکے، سوچ سکے، سمجھ سکے کہ بہتری کس میں ہے اور برائی کس میں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آدم کو خلق کر کے جب جنت عطا کر دی تو سوچو، یہ تھا خالق کا، مالک کا اپنے بندے سے رابطہ۔ اب اس ربط میں آدم نے خواہش کی کہ میرے آگے بھی کچھ میں خلق کروں، مجھے مالک نے خلق کیا، آگے میں خلق کروں، اور اس نے ڈیمانڈ کی اپنے رب سے کہ مجھے کچھ ایسا دو جس کے ساتھ میں خوش و خرم رہوں، حالانکہ اللہ تو تھا۔ تو اللہ نے آدم کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو حوا عطا کر دی۔ اب سمجھیں، اللہ نے آدم کو خلق کیا، آدم کے کہنے پہ اللہ نے حوا کو بھی خلق کر دیا۔ اب دیکھا جائے تو اللہ کی خواہش تھی کہ آدم کو خلق کرے، آدم کی خواہش ہوئی کہ حوا کو خلق کرے۔ جب یہ رشتے بننے شروع ہوئے، اور جب انہوں نے، میں مذہب کے اس معاملے میں نہیں جاتا کیونکہ میرا ٹاپک رشتے ہے، تو جب اس نے ان دونوں کو خلق کر کے زمین پہ اتار دیا تو دنیا کے پہلے ماں باپ تھے جنہوں نے ایک بیٹے کو خلق کیا رضائے الہی سے، مگر اس میں ان دونوں کا کردار تھا۔ تو جب اس کو خلق کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اولاد پیدا ہوئی بظاہر اس کے خالق اس کے ماں باپ تھے۔ اس پہ کیا فرض ہے؟ اللہ نے جب آدم کو خلق کر لیا تو سب سے پہلا حکم اس کو دیا کہ تم اس جنت کے تو مالک ہو، بس ایک یہ خوش ہے گندم ایسا ہے جس کو تم نے نہیں کھانا، نہیں چکھنا، باقی تم جنت کی ہر چیز کے مالک ہو۔ آدم نے اطاعت کی اور وہ اس گندم کے دانے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب جب حوا کو خلق کیا اور حوا کو آدم نے دیکھا، آدم کو حوا نے دیکھا، یہ ہے وہ پہلا رشتہ جس میں محبت ہو گئی۔ حوا آدم کی محبت میں تھی تو اس نے دیکھا جنت میں ہر چیز پر آدم جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ آدم نے حوا سے کہا کہ یہ خوشہ گندم ہم نے نہیں کھانا۔ جب اس نے اپنے اللہ کی پہچان حوا کو کروائی کہ میرے رب نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کھانا، تو حوا نے بھی اطاعت کی، مگر سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ حوا کو یہ احساس ہوا
اس میں کیا بات ہے کہ ہر چیز کے تو مالک ہم ہیں، مگر یہ خوشہ گندم ہم نہیں کھا سکتے۔ وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیطان مردود ہو چکا تھا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی صورت میں، تو وہ تھا ایک اور رشتہ۔ اس رشتے نے اپنے رب کی جب نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اس کی بات نہیں مانی، تو اس کو راندے درگاہ کر دیا گیا۔ اس راندے درگاہ کرنے میں شیطان نے اپنا حصہ پہ ڈالا کہ حوا کو اس چیز کی طرف راغب کیا کہ تم اپنے خاوند کو یا اپنے آدم کو یہ خوشہ گندم کھانے پہ مجبور کرو۔ کیوں؟ اگر یہ خوشہ گندم یہ کھا لے گا تو یہ بھی وہ ہو جائے گا جس کا آرڈر اس کو آتا ہے، یہ بھی امر ہو جائے گا۔ یہ تھی حوا کی محبت آدم کے ساتھ، رشتے کے ساتھ۔ اب آدم نے اس کے کہنے پہ اگر عمل کیا تو وہ بھول گیا اس خالق کی بات کو جو اس نے کہی تھی اس سے، وہ اس کی محبت میں گمراہ ہو گیا اور وہ خوشہ گندم کھا لیا۔ آگے کی تفصیل ہم لوگ سب جانتے ہیں، دنیا کیسے بنی، کیا ہوا، کس طرح ہوا، ہم اس پہ بحث کریں گے، بات کریں گے۔ مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ جب میں اکیلا بات کروں گا تو شاید مجھے جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس چینل کے توسط سے کسی کو دعوت دوں کہ وہ آئے اور میری باتوں پر تنقید یا تعریف کرے۔ اگر تنقید کرے گا تو اس میں بحث ہوگی تو کچھ راستہ نکلے گا، کچھ سوچنے سمجھنے کی باتیں ہوں گی، تو سننے والے کو سنو سمجھو کا مطلب سمجھ آئے گا، سوچو اور سمجھو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جب آپ کو یہ ٹرانسمیشن لائیو کروں تو آپ کو سمجھ آئے، تو اس کے لیے مجھے ایک اور دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہے ایک رشتہ، اور یہی وہ رشتہ ہے جو اللہ نے اپنے اور انسان کے درمیان میں پیدا کیا۔ اب دلیلیں ہوں، تعویلیں ہوں، کچھ بھی ہو، سمجھنے کے لیے آپ کو سننا، سوچنا اور سمجھنا پڑے گا۔